یہاں ہم سورۃ الدخان سے اپنے موضوع کے تحت چند آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے موضوع کا احاطہ کریں گے تاکہ کم وقت میں اور احسن طریقے سے قرآن سے اس موضوع کی کھل کر وضاحت ہو جائے اور کسی کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی شک یا ابہام باقی نہ رہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پوری سورۃ الدخان پر انا علینا بیانہ کے تحت مفصل اور ہر پہلو سے بات ہوگی، اس لیے ہم سورۃ الدخان کی شروع کی آیات پر بات نہیں کریں گے، اس کے برعکس سیدھا اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو سکرین پر سورۃ دخان کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ ناظرین، آیت پر بات کرنے سے پہلے آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کا جان لینا بہت ضروری ہے، اور آیت میں پہلا لفظ ہے رب۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کو عدم سے وجود میں لائے، یعنی جب کسی کا وجود نہیں ہوتا تو اس کو وجود میں لانا، اور پھر کس طرح وجود میں لانا، یعنی اس سے کس طرح خلق کرنا، وہ تخلیق کے تمام مراحل، اسے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کرنا، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا جانا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اس کی تمام ضروریات بھی مہیا کرنا، اور پھر اسے اس کے مقام پر قائم کر دینا تاکہ وہ اپنے مقام پر قائم رہتے ہوئے اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ اگر وہ مخلوق اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو اسے احسن بدلہ دینا، اور اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتی، کمی یا کجی کرتی ہے، کوتاہی یا سستی برتتی ہے، تو اس سے حساب لینا، اس سے پوچھ گچھ کرنا اور اسے اس کی سزا دینا۔ ناظرین، یہ لفظ رب کے بہت ہی مختصر اور جامع ترین معنی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ لفظ رب کو ہم واضح کر چکے، اب آ جاتا ہے لفظ سماوات۔ السماوات جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد السما ہے۔ السما عربی میں فضا یعنی خلا کو کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ جس فضا میں موجود ہیں، جس میں آپ سانس لیتے ہیں، یہ فضا عربی میں السما کہلاتی ہے، اور السماوات اس کی جمع ہے۔ لفظ سماوات کے نیچے زیر کا آنا اس بات کو یقینی بناتا ہے، نہ صرف یقینی بناتا ہے بلکہ تحقیقاً یہ بات کرتا ہے کہ یہ سماوات وہ سماوات ہیں جن کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، جو تمہارے قریب تر، یا یوں کہہ لیں کہ جو زمین کے سماوات ہیں، یعنی زمین کے گرد جو فضا ہے، جو خلا ہے، یہ ایک نہیں بلکہ 7 مختلف طے در طے پرتوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں، ایک سے زائد آسمان ہیں۔ اس طرح اگلا لفظ ارض، جو کہ اسی سیارے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس پر آپ موجود ہیں، اسے زمین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے وما بینہما، جس کے معنی ہے جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے، یعنی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ان میں ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین اس آیت کی طرف، اور آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیت میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ رب السماوات، رب سماوات کا اور زمین کا، اور جو کچھ بھی السماوات اور زمین کے درمیان ہے، ان دونوں میں ہے، یعنی جب ان سب کا وجود نہیں تھا تو ان کو عدم سے وجود میں لانے والا، انہیں عدم سے وجود میں لایا گیا، انہیں خلق کیا گیا۔ تو غور کرو کہ انہیں کیسے خلق کیا گیا۔ تو ناظرین، کیا قرآن اس سوال کا جواب نہیں دیتا انہیں کیسے خلق کیا گیا؟ ہم پچھلی قسط میں تفصیل کے ساتھ یہ واضح کر چکے کہ زمینوں، آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، انہیں کیسے اور کس سے خلق کیا گیا۔ انہیں کس سے خلق کیا گیا؟ انہیں دخان یعنی گیسوں سے خلق کیا گیا۔ جیسا کہ آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی کہ زمین و آسمان خلق سے پہلے دخان یعنی گیسیں تھیں، انہیں دخان یعنی گیسوں سے خلق کیا گیا۔ اور پچھلی قسط میں بھی آپ اس بات کو تفصیل کے ساتھ جان چکے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان سب کو گیسوں سے خلق کیا گیا۔ اور پھر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا،
اور انہیں کس مقصد کے لیے خلق کیا، اس کا علم صرف اور صرف اسی کو ہے جس نے ان سب کو خلق کیا۔ اور پھر ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی مقدار کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، یہ سب بھی صرف اور صرف اسی کو علم ہے جس نے ان سب کو خلق کیا، انہیں وجود عطا کیا۔ وہ مقصد کیسے پورا ہوگا جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا، اس کا بھی علم صرف اور صرف اسی کو ہی ہے۔ ان کو کس کس مقام پر قائم کرنا ہے، یہ بھی صرف اور صرف اسے ہی علم ہے۔ اس لیے اس نے نہ صرف انہیں وجود دیا یعنی خلق کیا، بلکہ ان سب کو خلق کرنے کے بعد جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہیں خلق کیا، اسے پورا کرنے کے لیے ان کے مقامات پر انہیں لگا دیا۔ تمام مخلوقات ایک مشین میں پرزوں کی مانند ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے جسم میں تمام کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مشروط ہیں، ان کا ایک دوسرے سے گہرا ربط قائم ہے۔ جب ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو دوسرا اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گا، اسی طرح تیسرا، یوں پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ پورے جسم میں ایک بہترین توازن قائم ہے، میزان قائم ہے۔ جب تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو پورے جسم میں وہ میزان، وہ توازن برقرار رہے گا، یوں پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ بالکل یہی مثال آسمانوں، زمین اور ان میں جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کی ہے۔ یوں ایک بہترین اور پیچیدہ ترین میزان وضع کر دیا۔ وہ میزان تب تک برقرار رہے گا جب تک یہ تمام کی تمام مخلوقات یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے، یہ سب کا سب اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ ورنہ اگر کسی ایک نے بھی اس ذمہ داری کو ترک کر دیا، سستی کی یا لاپرواہی کی، یا کسی ایک نے بھی رائے برابر تبدیلی کی، یا کسی ایک کو بھی اس کے مقام سے ہٹا دیا گیا، اس کے مقام میں تبدیلی کی گئی، اس میں کوئی بدلاؤ کیا گیا، تو میزان برقرار نہیں رہے گا، میزان میں خسارہ ہوگا اور نتیجتاً سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات جس نے وجود دیا وہ پوچھ گچھ نہ کرے یا پھر وہ سزا نہ دے، بلکہ وہ ذات جس نے انہیں وجود دیا وہ انتہائی سخت پکڑ بھی پکڑنے والی ہے، وہ سخت ترین پکڑ بھی کرتی ہے، وہ حساب لیتی ہے، وہ پوچھ گچھ بھی کرتی ہے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اس قرآن میں جو کچھ بھی آیات کی صورت میں مذکور ہے یہ اللہ کی اول تا آخر ہر لمحہ تمام کے تمام انسانوں سے کی گئی گفتگو ہے جو کہ آیات کی صورت میں اس قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی پیچھے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ان کے بارے میں جو کہا گیا، جو بتایا گیا، یہ اللہ کا انسانوں سے کلام ہے۔ انسانوں سے اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا، تم اس بات کا خیال رکھنا کہیں بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، کیونکہ سب کچھ تم پر واضح کر دیا گیا۔ تم ان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، تم ان میں پنگے نہ لینا، ان کو ان کے مقامات سے نہ ہٹانا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر تم اس کا یقین کرنے والے ہو جو کچھ کہا گیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کے بارے میں، تو تم ایسا مت کرنا۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں بھی ذکر کر دیا، ان کنتم موقنین، اگر تھے تم اس بات کا یقین کرنے والے جو کچھ کہا گیا آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کے بارے میں۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان سب کے بارے میں سب کچھ واضح کر دیا، ان سب کو گیسوں سے خلق کیا گیا۔ زمینوں آسمانوں میں جب بھی کوئی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس سے گیسیں خارج ہوتی ہیں، انہیں بعض دوسری مخلوقات کی خوراک بنا دیا، یعنی ایک مخلوق کا فضلہ دوسری کا رزق، اور یہ ایک بہترین توازن، میزان قائم کیا۔ نہ ہی گیسیں کم خارج ہوتی ہیں نہ ہی زیادہ۔ آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب کی سب مخلوقات کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جس مقصد کے لیے خلق کیا اسے پورا کرنے کے لیے انہیں ان کے مقامات پر لگا دیا۔ تمام کی تمام مخلوقات ایک جسم اعضاء کی مانند ہے، زمین و آسمان بالکل ایک مشین کی مانند ہے، اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کی سب مخلوقات مشین میں موجود پرزوں کی مانند ہیں۔ جیسے جب تک مشین کے تمام پرزے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تب تک پوری مشین ٹھیک رہے گی، ورنہ اگر کہیں بھی کوئی کمی، کجی، کوتاہی یا لاپرواہی ہوئی، کسی کا مقام تبدیل ہوا تو یہ میزان برقرار نہیں رہے گا۔
रब ने कहीं पर कोई कमी, कजी, कोताही या लापरवाही नहीं की। उसने सब कुछ परफेक्ट खलक किया, कामल खलक किया। इनमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। अल्लाह की खलक तब्दीली के मुतहम्मिल है ही नहीं, और अगर तब्दीली की जाएगी तो क्या नताइज निकलेंगे। क्या नाज़रीन ये सब कुछ वाज़ेह नहीं हो चुका? नाज़रीन ये सब कुछ महज एक लफ्ज रब का इस्तेमाल ही वाज़ेह कर देता है, और ये सब वाज़ेह हो चुका। इस समेत बाकी वो सब भी वाज़ेह हो चुका जो कुछ भी आसमानों जमीन और जो कुछ भी इनमें है इनकी तख्लीक से ताल्लुक रखता है। इनके बारे में जितने भी हकायक हैं वो सब भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुका। गुज़श्ता एक साथ में भी इन मौज़ूआत पर यानी कि इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तफसीलन बात हो चुकी। तो नाज़रीन ये सब कुछ वाज़ेह किए जाने के बाद अल्लाह ने यही कहा था कि अगर तुम इस बात का यकीन रखने वाले हुए तो तुम इनमें पंगे नहीं लो। यूं सब कुछ महफूज